السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا ایڈیٹنگ کیا کریں میں سے اس کو ویڈیو کو، تو اس طرح باقی لوگ کرتے ہیں ہم وہ اس طرح، یار وہ مجھ سے ہوتا نہیں ہے۔ اور ویڈیوز وغیرہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، دوست احباب کو یا اور سننے والے، فیس بک پر اکثر جو مجھے یہ ویڈیوز بنانے کی سوچی وہ اس کی وجہ یہ تھی، فیس بک پر اکثر بات چل رہی ہوتی ہے تو اب وہ پورا ٹاپک ہوتا ہے، اس پر بات کرنا ہوتی ہے اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ۔ تو اب وہاں پر کوئی آڈیو کا سین تو ہے نہیں کہ آپ آڈیو میسیج کلپ بھیج سکو، اس کے لیے آپ کو لکھنا پڑتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہر کسی کے پاس، ڈیفینیٹلی میرے پاس بھی نہیں ہوتا، مختلف چیزوں میں بزی ہوتا۔ تو پھر وہاں پر میں سوچتا تھا کہ یار یہاں پر کچھ ایسا ہوتا تو وہ بہتر تھا، تو اس کا حل پھر میں نے یہ سوچا کہ یار چینل بنا کر چینل کے اوپر بندہ ویڈیوز اپلوڈ کر دے، اور پھر جب جہاں ضرورت ہو اس سے ریلیٹڈ ٹاپک کی ویڈیو اٹھائی اور وہاں پر شیئر کر دی، لوگ سن لیں گے، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو وہ سن لیں گے، باقی تو کسی کو کوئی فورس نہیں کر رہا ہوتا۔ تو خیر آج ٹاپک تھا ہمارا فیمیلز کی ہیٹ کے بارے میں، تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ فیمیل کنسیو کیوں نہیں کرتی ہیں، ایک یہ سوال ہوتا ہے۔ فیمیل کی ہیٹ کا کیسے پتہ چلتا ہے، دوسرا یہ سوال ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ فیمیل کو میٹ کب کروانا چاہیے۔ یہ 3 سوال ہیں، 3 باتوں پہ ہم بات کریں گے آج۔ ہم میرے خیال میں صرف ایک ٹاپک کر سکیں، ایک سوال کر سکیں گے، اور وہ ہم کر لیتے ہیں ہیٹ پر کب آتی ہے فیمیل، ہیٹ سائیکل۔ تو جرمن شیفرڈ میں سب سے پہلی ہیٹ تقریباً 8 مہینے سے شروع کر لیں آپ، تھوڑا احتیاطاً 8 مہینے سے آپ نظر رکھنا شروع کر دیں فیمیل پر، اگر اس کی آپ نے ڈائٹ بہت اچھی رکھی ہوئی ہے اور اس کے وائٹامن، کیلشیم، پروٹین لیول اس کا اچھا ہے، تو اکثر فیمیلز دیکھی ہیں جو 8.5 مہینے میں بھی ہیٹ پر آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال 8 مہینے کے بعد نظر رکھنا شروع کر دیں آپ۔ 9 مہینے کے بعد تو کنفرم ہیٹ پر آتی ہے، پہلی ہیٹ پر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فیمیلز کی ہیٹ جو ہوتی ہے وہ سائلنٹ ہیٹ اس کو کہتے ہیں، ایک آدھ دن بالکل تھوڑا سا اس کی بلیڈنگ ہوگی، بس اس کے بعد خاموش، پھر کوئی بلیڈنگ نہیں ہوگی، آپ کو کہیں پہ اسپاٹ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ کو مختلف چیزیں، اس کے جو ہے نا وہ مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، فیمیل آپ کہیں میل رکھا ہوا ہے تو وہ تھوڑا چیک کروا لیں اس سے۔ اور بہرحال اچھا پہلی ہیٹ کیوں مس کرواتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، اس کا بھی بیچ میں جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی ہیٹ اس لیے مس کروائی جاتی ہے کہ اکثر اس ٹائم پہ جب پہلی ہیٹ پر فیمیل آتی ہے، اس ٹائم پہ فیمیل کی ہائٹ، سٹرکچر وہ ابھی چھوٹا ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں، مطلب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ابھی ہائٹ سٹرکچر چھوٹا ہے تو اس سے مزید بڑا ہمیں کرنا ہے، تو پھر وہ اس کو مزید ایک ہیٹ مس کرواتے ہیں، ایک پہلی ہیٹ مس کرواتے ہیں کہ تاکہ یہ 3-4 مہینے ہم اس کی اور ڈائٹ اچھی رکھیں گے، اس کا مزید سٹرکچر بڑھے گا۔ ابھی سے اگر یہ میٹ کرواتے ہیں اور کنسیو کر جاتی ہے تو پھر اس کی جتنی فوڈ ہے وہ تو اس کی اکثر جو ہے وہ طاقت وہ تو ملتی رہے گی بچوں کو، تو اس کا سٹرکچر رک جائے گا، اس وجہ سے پہلی ہیٹ مس کروا دیتے ہیں۔ تو اگر تو اس کا سٹرکچر اچھا بن گیا ہے پھر مشکل نہیں ہے، پھر آپ پہلی ہیٹ پہ میٹ کروا دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ جی کنسیو نہیں کرتی ہیں، وہ جی ایسا ہو جاتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ یہی ہے میرے خیال میں، جہاں تک میں نے مشورہ کیا اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے، تو اس میں وجہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ بھی جو جانوروں کے بارے میں سمجھتے ہیں، بکریوں کے بارے میں یا گایوں کے بارے میں، وہ بھی اس بات کو اسی طریقے سے لیتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ جو ہے نا وہ فیمیل گائے یا بھینس یا بکری وغیرہ وہ ہیٹ پر آتی ہے تو اس کو اگر وہ مس کرواتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا سٹرکچر اچھا ہو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ خیر، تو فیمیل آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک تو وہ بلیڈنگ کر رہی ہوگی، اس کا مطلب وہ ہیٹ پر آ گئی۔ اب جو سائلنٹ ہیٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کر چکے، فیمیل آپ کی ہیٹ پر آ گئی، آپ نے وہ ڈیٹ ضرور نوٹ کر لینی ہے جس دن آپ نے اس کی سپاٹ دیکھ لیے بلیڈنگ کے، تو اس سے ایگزیکٹلی 7 دن بعد، 8 دن بعد، 9 دن بعد
بعض فیمیل 6 دن بعد بلیڈنگ سٹاپ کر جاتی ہیں، بعض فیمیلز 9 دن کے بعد سٹاپ کرتی ہیں، بعض فیمیلز 11 دن کے بعد سٹاپ کرتی ہیں، بعض اس سے زیادہ لے جاتی ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہیں جو اس سے زیادہ لیتی ہیں۔ اب بہت ساری اس میں وہ لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی بھی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بلیڈنگ کے بیچ میں تو بالکل میٹ کروانا ہی نہیں چاہیے۔ بھائی بعض فیمیل ایسی ہوتی ہیں جو 14 16 دن تک بلیڈنگ کرتی ہیں، بہت لائٹ کلر کی، بہت تھوڑی، وہ اس طرح کی بلیڈنگ کرتی رہتی ہیں اور وہ ٹیل بھی دے رہی ہوتی ہیں، فیمیل خود سے کھڑی بھی ہو رہی ہوتی ہے، فل ٹیل دے رہی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیمیل نے اوورلیوٹ کر دی ہے اور وہ میٹنگ کے لیے تیار ہے، تو اس کو آپ میٹ کروا دو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ فیمیل کو جب آپ میٹ کرواؤ گے تو اس کے لیے چند ایک چیزیں دیکھ لو کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیمیل جب اوورلیوٹ کرتی ہے تو اس کے سپرم زندہ رہتے ہیں 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے، اور میل کے سپرم زندہ رہتے ہیں 5 دن سے 7 دن تک۔ تو میل کی جب ناٹ ہم کرواتے ہیں تو اب ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ فیمیل نے اس سے پہلے کہیں اوورلیوٹ تو نہیں کر دی، اور فیمیل اوورلیوٹ جب کرنے والی ہوگی قریب بالکل یا کر رہی ہوگی تو اس ٹائم پہ وہ ٹیل ضرور دے رہی ہے۔ اگر وہ ٹیل نہیں دے رہی ہے، ٹیل کو ٹانگوں کے بیچ میں دبا لیتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اس نے اوورلیوٹ نہیں کیا اور نہ اس کی ہیٹ پراپر ہیٹ پر آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے گرم علاقوں میں جب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 2 دن تک فیمیل کے سپرم زندہ رہتے ہیں، اس ٹائم پہ میل کے سپرم اندر ہونا ضروری ہے۔ تو اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے بیچ میں گرم علاقوں میں میل کے سپرم کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی زندہ رہنے کی، اور فیمیل کے سپرمز کی بھی زندہ رہنے کی ڈیوریشن کم رہ جائے گی۔ تو اگر فیمیل کے سپرمز کی ڈیوریشن زندہ رہنے کی کم ہوتی ہے تو وہ چلی جائے گی آپ کی، اللہ آپ کی بلیوار کرے، مے بی کہ 7-8 گھنٹوں پر، 10 گھنٹوں پر۔ تو اس ٹائم پہ میل کے سپرم، زندہ سپرم اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب فیمیل کنسیو نہیں کرے گی۔ اسی لیے احتیاطاً ہم 2 یا 3 ناٹس کرواتے ہیں۔ تو اکثر لوگ جو کہ سٹڈ لیتے ہیں پپی ڈیل پر یا کسی بھی طریقے سے، تو وہ تو مشکل ہے کہ 3 ناٹس دیں، 2 بھی بڑی مشکل سے ہی لوگ دیتے ہیں، اور بعض لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ دور کے علاقے سے جائیں اور آئیں اور پھر وہاں سے بیٹنگ کرائیں۔ خیر، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2 میل سے ناٹ کروا لیں، 1 ناٹ آپ کروائیں، پھر اس کے بعد 24 گھنٹے یا 3 دن کا گیپ دے کر بھی آپ دوسری ناٹ ضرور کروائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ اور تیسری بات، ایک چیز کی کوشش کریں کہ میل وہ اس کا آپ چناؤ کریں، وہ میل ہو آپ کے فیمیل کے لیے کراس کروانے کے لیے، اسٹارٹ کروانے کے لیے، جو میل ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہو یا اے سی میں رہتا ہو، کولر میں رہتا ہو، بہرحال بہت ٹھنڈے ماحول میں رہتا ہو اس کے، اور وہ پہلے سے کنفرم سٹارٹ ہونے کے باوجود اگر وہ زیادہ گرمی میں رہتا ہے یا بہت زیادہ گرم علاقے میں رہتا ہے تو پھر بھی اس کے چانسز کم رہ جاتے ہیں کہ وہ فیمیل کنسیو کرے گی۔ دوسرا، آپ کے سٹڈ کرنے سے پہلے اگر 4-5 دنوں میں اس میل کو بخار ہوا تھا، ٹمپریچر ہوا تھا، تو بھی چانسز کم رہ جاتے ہیں کہ اس کے سپرمز ابھی ایکٹیو ہوں گے۔ یہ چیزیں کنفرم کر لیا کیجئے اور اس کے بعد پھر میٹنگ کروائیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے اگر آپ نان پیڈی فیمیل ہے تو آپ 1 نہیں 2 میل سے میٹنگ کروا لیں۔ آپ کو وقتی طور پر تو لگے گا کہ یار یہ میں 2 میل سے میٹنگ کروا رہا ہوں اور یہ ایک اگر کنسیو کر جاتی ہے 2 پپی دینے پڑیں گے، تو وہ پورا لیٹر مس کر جانے سے میرے خیال میں یہ بہتر ہے کہ آپ 2 پپی دے دیجئے، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ آپ کو باقی لیٹر تو آئے گا۔ تو کیونکہ آپ نے پیڈی لیٹر تو لینا نہیں ہے کہ 2 میل کی ناٹ ہوگی ہے تو ابھی پتہ نہیں چلے گا کس میل کے، اور خواہ مخواہ آپ کو وہ کنفرم کرنا ہو تو وہ ڈی این اے کر کے آپ اس سے بھی وہ چیک کروا کے پپیز کا ڈی این اے کروا کے جب آ جاتے ہیں تو آپ کنفرم ہو جائے گا کون سے میل کے پپی ہیں۔ تو 10 منٹ کی ویڈیو ہوگی، پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار وہ جو نا ٹائم کو نہ دیکھا کرے، تو ٹائم کو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ ویڈیو جو نا وہ زیادہ لینتھی ہو جائے تو پھر لوگ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں۔ چلیں پھر انشاءاللہ باقی ابھی ٹاپک یہ شروع ہو گیا ہیٹ والا، تو نیکسٹ اسی کے اوپر پھر بات کریں گے۔ یہ چیزیں 3 سوال تھے اور اس میں 4 پوائنٹ تھے، تو یہ چیزیں آپ سمجھ لیں، اور کسی کا کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں۔
انشاءاللہ پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.